قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی اور خوفناک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ ایسی قومیں ظاہر ہوں گی جن کی طاقت بے پناہ ہوگی، ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت کسی کے پاس نہ ہوگی۔ یہ قوم زمین پر موجود تمام پانی پی جائے گی، ہر طرح کی کھیتی باڑی اور پھل بھی تباہ کر دے گی۔ جو کوئی بھی ان کے راستے میں آئے گا، یہ قوم اس کو مٹا کر رکھ دے گی۔ یہ خونخوار قوم کون ہے؟ ہم بچپن سے ان کے بارے میں سنتے آئے ہیں۔ جی ہاں، یہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ آپ نے ان کے بارے میں پہلے بھی سنا ہوگا، مگر جو تفصیل آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ممکن ہے کہ پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ ناظرین، قرآن کریم میں سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ آج کی اس تفصیلی تحریر میں ہم یاجوج و ماجوج کے بارے میں کئی حیران کن اور دلچسپ معلومات آپ سے شیئر کریں گے کہ وہ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیسے دکھتے ہیں اور وہ کب نکلیں گے اور کیا کچھ کریں گے۔ دنیا میں کئی حکمران گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی۔ ان میں 2 مسلمان تھے اور 2 کافر۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام شامل تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ایک ضعیف بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کی پرورش کے حالات نہایت عظیم تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی برس ان کی صحبت میں رہے۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا ذکر موجود ہے اور تینوں سفروں کی تفصیل بہت عجیب و غریب اور ایک سبق آموز ہے۔ پہلا سفر حضرت ذوالقرنین نے مغرب کی طرف سفر کیا۔ ایک شخص جو حضرت نوح کی نسل میں سے تھا، زندگی کا پانی یعنی آب حیات پینے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے وہ پانی پی لیا اسے موت نہیں آئے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی اسی سفر میں ساتھ تھے اور وہ آب حیات تک پہنچ گئے۔ وہ پانی پی لیا لیکن حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں وہ نہ تھا۔ اسی سفر کے دوران وہ زمین کے اس کونے تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ وہاں انہوں نے ایک عجیب قوم دیکھی جنہوں نے جانوروں کی کھالیں پہن رکھی تھیں۔ دوسرا سفر، یہ سفر مشرق کی طرف تھا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہاں ایک ایسی قوم دیکھی جن کے پاس مکان نہ تھے۔ جب سورج نکلتا تو زمین کے گڑھوں میں چھپ جاتے اور سورج غروب ہونے کے بعد باہر نکلتے۔ حضرت ذوالقرنین نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ نے مخالفت کی، مگر حضرت نے انہیں بھی قابو میں کر لیا۔ تیسرا سفر، یہ شمال کی طرف تھا۔ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ پہنچے جہاں ایک اور عجیب و غریب قوم آباد تھی۔ ان کی زبان بہت مختلف تھی۔ اشاروں میں بات چیت ممکن ہوئی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج ہم پر ظلم کرتے ہیں، ان سے ہمیں بچایا جائے۔ یاجوج ماجوج ایک فتنہ انگیز، خونخوار اور تباہ کن قوم ہے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انسانوں کی مجموعی تعداد کا صرف 10واں حصہ انسان ہوں گے، باقی تمام یاجوج ماجوج ہوں گے۔ آج 7 ارب انسان دنیا میں موجود ہیں، تو حساب لگائیں یاجوج اور ماجوج کی تعداد 70 ارب سے زیادہ ہوگی۔ وہ بہت طاقتور اور درندہ صفت ہوں گے۔ جب یہ نکلیں گے تو راستے میں آنے والی ہر چیز کو کھا جائیں گے، حتیٰ کہ سانپ، بچھو،
گلہری گدھ سبھی جانور ان کی خوراک ہوں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کی مدد کے لیے اللہ کے حکم سے ایک مضبوط دیوار تعمیر کی۔ اس دیوار کو لوہے، پگھلے ہوئے تانبے، کوئلے اور پتھروں سے بنایا گیا۔ یاجوج اور ماجوج اس دیوار کے پیچھے قید ہو گئے۔ حدیث پاک کے مطابق وہ روز دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شام کو جب وہ قریب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کل اسے مکمل توڑیں گے۔ اگلے دن دیوار پھر پہلے جیسی ہو جاتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا ان میں سے ایک کہے گا کل انشاءاللہ مکمل کریں گے تو اگلے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قیامت قائم نہ ہوگی جب تک یاجوج و ماجوج نہ نکل آئیں۔ ان کے نکلنے سے قبل دنیا اللہ کی کئی نعمتوں سے محروم ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 5 نہریں جنت سے جاری کی گئی تھیں جنہیں حضرت جبرائیل کے ذریعے زمین پر لایا گیا۔ یاجوج و ماجوج کے ظاہر ہونے سے پہلے یہ تمام نہریں اور قرآن زمین سے اٹھا لیا جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ یاجوج و ماجوج کے چہرے چوڑے، آنکھیں بڑی اور بال گھنے ہوں گے جب حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جایا جائے کیونکہ ایک فتنہ ظاہر ہونے والا ہے۔ یاجوج اور ماجوج زمین میں تباہی مچا دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ ان کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پھیر دے گا جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ زمین پر ان کی لاشیں ہر طرف پھیل جائیں گی، بدبو سے زمین بھر جائے گی۔ اللہ کچھ پرندے بھیجے گا جن کے پر اونٹ کی گردن کے برابر ہوں گے اور وہ ان لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ یہ صرف دنیاوی سزا ہوگی، آخرت میں ان کا انجام اور بھی سخت ہوگا۔ نبی کریم کو ان تک دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا گیا تھا مگر انہوں نے انکار کیا۔ اللہ ان کو جہنم کا سخت ترین عذاب دے گا۔ ان کی ہلاکت کے بعد زمین میں امن و سکون اور برکت لوٹ آئے گی۔ انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت اسے کھا سکے گی۔ دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری بستی کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یاجوج و ماجوج کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے ہمارے یوٹیوب چینل زوہا WT کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔